السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ کون شخص ہے جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ کیا مردوں کی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ کیا قرض دار پر بھی قربانی واجب ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قربانی کے دن قریب ہیں، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے اور 10-12 دن قربانی میں باقی ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ دیکھیں، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش نقد رقم اور یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس اتنا مال ہو جو ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے لیے جو شرائط ہیں، جو علماء نے شرائط لکھی ہیں، کہ اس میں عاقل بالغ ہونا، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، مجنون پر دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے، اسی طرح مسافر نہ ہو، مقیم ہو اور نصاب کا مالک ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے لیے شرائط ہیں، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، نصاب کا مالک ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ یہ قربانی کی شرائط ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں: 7.5 تولہ سونا، 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی کے برابر نقد رقم، یا اتنا مال تجارت، یا اتنی تعداد میں 52 تولے چاندی کی قیمت یا اس کے برابر ضروریات اصلیہ سے زیادہ سامان یا کیش رقم اس کے پاس ہو، تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اب کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، لیکن 2 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ ضروریات سے زائد سامان ہے، یہ شخص بھی صاحب نصاب کہلائے گا، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، سونا 2 تولے ہے، اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے پاس ضروریات سے زائد سامان نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف سونا ہے 2 تولے یا 3 تولے۔ تو اگر صرف سونا ہے تو سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولے ہوگا تو پھر یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اس کے بعد 2 تولے سونا ہے، اس کے ساتھ کچھ رقم ہے اور کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت یا ضروریات سے زائد سامان ہے، تو اب یہ ان 2-3 چیزیں 4 چیزیں جو اس کے پاس سونے کے ساتھ، سونے کے علاوہ اور ہیں، ان کو سونے کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا۔ اس کی جو مجموعی قیمت ہوگی، اگر وہ 52 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس صرف 1.5 تولے 3 تولے سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پاس نہ ہو، نقد رقم نہ ہو، یا چاندی یا مال تجارت یا ضروریات سے زائد سامان نہ ہو۔ ایسا شخص نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سونا اگر 1 تولہ 1.5 تولہ 2 تولے ہے، ساتھ میں نقد رقم، ضروریات سے زائد سامان اس کے پاس ضرور ہوتا ہے، تو 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس اور جو چیزیں ہیں ان کو ملا کر یقیناً اتنی قیمت بنے گی جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ضروریات اصلیہ سے زائد سامان جس شخص کے پاس ہو، ضروریات اصلیہ سے زائد یعنی آپ کے پہننے کے کپڑے ہیں، آپ کی سواری کے لیے استعمال کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، آپ کے پاس برتن ہے گھر میں جو استعمال کے ہیں، ان کے علاوہ یعنی آپ کے پاس کپڑے جو ضروریات سے زائد ہیں، پورا سال آپ نے استعمال نہیں کی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے جو آپ
کی ضروریات سے زائد ہے، یعنی 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی آپ کے استعمال میں، ایک استعمال میں نہیں ہے اور پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتی، تو یہ ضروریات سے زائد ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس اتنی رقم ہے جو آپ کے اخراجات کے علاوہ ہے، جو ضرورت سے زائد رقم ہے، یا برتن ہے گھر میں جو ضرورت کے برتن ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس شوکیس میں برتن رکھے ہوئے ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے ہیں، یا پہننے کے کپڑوں کے علاوہ آپ کے پاس کپڑے رکھے ہیں جو سالہ سال آپ نہیں پہنتے، تو یہ ضروریات سے زائد چیزیں ہیں۔ ان پر قربانی، جس کے پاس یہ ضروریات سے زائد چیزیں موجود ہیں، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس شخص پر قرضہ ہے کیا اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس جو رقم ہے یا جو مال ہے، جو نصاب کے بقدر آپ کے پاس مال ہے، اس میں سے آپ جو قرض کی رقم ہے اس کو نکالیں، اس کو منہا کریں۔ اس رقم کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس باقی جو رقم بچتی ہے، باقی جو سامان بچتا ہے، وہ اگر اتنا ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن آپ نے قرض نکالا، قرض نکالنے کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم نہیں بچتی جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے یا اس کی قیمت کو پہنچتی ہو، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن آپ ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، لیکن جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اگر نہیں کر سکتا، اس کو استطاعت نہیں ہے، اگر وہ نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مردوں کی طرح خواتین پر بھی، اگر مرد صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی الگ قربانی واجب ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی الگ قربانی واجب ہے۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک گھر کے اندر کئی سارے افراد صاحب نصاب ہیں تو سب کی الگ الگ قربانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی گھر سے قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی گھر کے افراد میں سے تینوں چاروں اگر صاحب نصاب ہیں تو تینوں چاروں پر اپنی الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک ہی قربانی سے سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، بلکہ سب کو اپنی اپنی الگ قربانی کرنا ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔